تو کیمرہ مین دکھاؤ میں میم کرن امان. تو السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آپ کوشچن میں مائکرو بایولوجسٹ ہوں اینڈ ناؤ میں ابو رضا فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ بھی ہوں. کلچر جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، مطلب ثقافتی لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ فیمیلز ہے ان پر گھر کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہے اور ان کی شادی کو ترجیح دیا جاتا ہے میں اسے کلچر نہیں سمجھتا، میں آپ کی بات کو کاٹوں. یہ ہماری ایک جہالت ہے. ہم اسے جہالت کہہ سکتے ہیں. دیکھیے کلچر وہ ہوتا ہے جس سے ہم فالو کرتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ہم تو کلچر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کو کیسے ختم کیا جائے میم ہمارے دماغوں سے. پاورٹی، یعنی غربت کی وجہ سے بھی وہ اب تک ایجوکیٹڈ نہیں ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں سرکاری اسکول میں کوئی بچوں کو داخل ہی نہیں کرتا ہے. ایون وہ جو خود ٹیچرز ہے، جو وہ گورنمنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو خود گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن ہی دلاتے پرائیویٹ اسکول میں. خواتین کو سیاسی کیریئر میں چیلنجز کا سامنا ہے میم. جی بالکل، دیکھیے جب ایک پالیٹکس ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پر فیمیلز کو الاؤ نہیں ہوتا، مطلب اس فیلڈ کو فیمیلز کے لیے پریفیئر ہی نہیں کیا جاتا. ناظرین اس سوال پہ بڑے اعتراض بھی کریں گے، ان کو کلیئر بھی کروں. ناظرین جب لائن لگتی ہے خواتین آتے کہتے لیڈیز فرسٹ، پھر ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ دو لیڈیز جانے دو. یہ بھی ہمارا کلچر ہے. دیکھیں کہ کس طرح پازیٹیو لوگ بھی ہے سوسائٹی میں جو یعنی عورتوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. خواتین کو صحت کے حوالے سے کیا بلوچستان کے اندر وہ سہولیات مل رہی ہیں؟ پر جو ہیلتھ کیئر سینٹرز ہے وہ اویلیبل نہیں ہے نہ. وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، اگر ہاسپٹل ہے بھی تو وہاں پر ڈاکٹر پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں. اس پیشنٹ کو ولیج سے سٹی لے کر آ جاتے ہیں تو وہ بیچ رستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو اقدام اٹھانا چاہیے، سیکٹری ہیلتھ کو، منسٹر ہیلتھ کو، جو ڈیلی روٹین پہ ماشاء اللہ سے چینج ہوتے رہتے ہیں، کہ بلوچستان میں خواتین کو درپیش سیکیورٹی خدشات کس طرح ان کی روزمرہ زندگی پر اثر ڈالتی ہے. اور اس کو پروٹیکشن دے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو سوسائٹی ہے یہ پازیٹیوٹی کی طرف بہت کم اور نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے. بعض ایسے خواتین ہوتے ہیں جو لڑکوں کو اپنی ویڈیوز بھجواتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ ایک ایسا میم ایک پیغام دے. بات وہی آئے گی کہ کوئی مرد ہوگا تو غیرت مند مرد ہوگا تو وہ یہ اس میں شعور ہوگا، اس میں وہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو وہ یہ چیز وہ سمجھے ایسے گا کہ کام نہیں کرے گا. وہ بالکل وہ ایسے کام نہیں کرے گا. بہت ہوا سیریس سوال. اب ایک دو سوال میم سے ذاتی بھی پوچھ لیتے ہیں. آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ مجھے زیادہ تر روز پسند ہے. روش. آپ گھر میں لڑتی بھی ہیں؟ مجھے میرے جتنے حقوق کے رائٹس ہے وہ سب مل رہے ہیں مجھے، تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ مجھے لڑنے کی ضرورت ہے یا میں لڑوں. چلے آپ کا آخری پیغام ہماری بہنوں کے نام. لائف سے نیگیٹیوٹی کو نکالے اور پازیٹیوٹی کو لائے. اینڈ لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، ان سے سیکھے اور لائف میں آگے بڑھے. جی میرا نام. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بیبر گریاز. آج میرے ساتھ ایک بہت ہی پیاری پرسنالٹی موجود ہے، میم کرن امان. ان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بیبر ٹائم ضائع کیے بغیر اتنی جلدی نام کیسے بتاتا ہے. تو نام اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ روتے ہیں کمنٹس میں، بولتے ہیں کہ بیبر بھائی آپ اتنی بات کرتے ہیں، گیسٹ کے حوالے سے بہت دیر سے بتاتے ہیں. پہلے گیسٹ کا بتاؤں گا اور اس کے بعد بیبر خود بولے گا، آپ سنیں گے. تو کیمرہ مین دکھاؤ میں میم کرن امان کو. میم کرن امان ہے کون؟ اور ان کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ ان کی ورکنگ بلوچستان کے اندر ایکٹیویٹیز میں، وومن ایشوز میں ہے کیا. تو السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے، ہمیں بہت ہی زیادہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. اچھا میم، سب سے پہلا سوال ہے ہمارا وومن ایشوز کے حوالے سے. جی میں سمجھتا ہوں کہ وومن ایشوز سے پہلے میم کا تعارف بھی جانے کہ میم کے حوالے سے، میم کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. میم آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اور اپنے تعارف کریں کہ لوگ تاکہ ویڈیو کو پورا دیکھنے میں ان کو آسانی ہو. مائی سیلف کرن امان اینڈ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور بائی پروفیشنل میں مائکرو بایولوجسٹ ہوں اینڈ ناؤ میں ابو رضا فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور ہمارے جو ابو رضا فاؤنڈیشن جو ہے اس کا مین تھیم اور پرپز بھی یہی ہے کہ ہم فیمیلس کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں، ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں، یوتھ پر ہم زیادہ کام کریں کہ یوتھ اس کے ڈیولپمنٹ پر کام کرے. اور موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں فیمیلس کو ہر فیلڈ میں ایشوز فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس فاؤنڈیشن کا مین تھیم بھی یہی ہے کہ ہم ان ایشوز کو سولو کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے. تاکہ اصل بات یہ کہ اگر ہم رورل ایریا کی بات کریں تو وہاں پر یہ کہ کچھ بیریئرز ہے، ڈیو ٹو سم بیریئرز، ان بیریئرز کی وجہ سے اسٹل وہاں کی جو کہ فیمیل ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اگر ہم فرسٹ بیریئر کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس کلچر جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، مطلب ثقافتی لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کہ فیمیلز ہے ان پر گھر کی ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہے اور ان کی شادی کو ترجیح دیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن.
تو جب ان پر گھر کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، ان کی شادی کروا دی جاتی ہے، تو ایجوکیشن جیسی انمول چیز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ میں اسے کلچر نہیں سمجھتا، میں آپ کی بات کو کاٹوں، یہ ہماری ایک جہالت ہے، ہم اسے جہالت کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے کلچر وہ ہوتا ہے جس سے ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے بلوچ کلچر ہے، پشتون کلچر ہے، اگر آپ دیکھیں کتنے خواتین آج اچھے اچھے بیوروکریٹس بھی ہیں، ہمارے لائرز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، اچھے اچھے پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں کلچر کو تو اس بات پہ وہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جہالت، جو جہالت کو ہمارے اختر مینگل نے ریسنٹلی ایک بیان میں کہا تھا کہ کچھ مائیں آئی تھی میرے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو نہ پڑھیں، جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے حق مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ ہم تو کلچر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کو کیسے ختم کیا جائے میم ہمارے دماغوں سے۔ جی، تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ انہوں نے اس چیز کو کلچر کا نام دیا کہ مطلب جو میلز ہوتے ہیں ان کے ایجوکیشن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہم ایجوکیشن دلائیں، ان کو سٹی بھیجیں، لیکن فیمیلس کے حوالے ابھی تک ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو ہم ایجوکیشن دلائیں۔ اینڈ اگر ہم سیکنڈ چیز دیکھیں کہ وہ جو رورل ایریا کے فیمیلز ہے وہ اسٹل ان ایجوکیٹڈ کیوں، کیونکہ وہاں پر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی بہت کمی ہے، بالکل نہ ہونے کی برابر ہے۔ اگر کچھ ایسے ہیں اسکولز اگر اویلیبل ہے تو وہاں پر ٹیچرز پریزنٹ نہیں ہوتے کہ وہ ایک پراپر وے سے بچوں کو ایجوکیشن دلا سکے۔ اگر ہم تھرڈ بیریئر کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس پاورٹی، یعنی غربت کی وجہ سے بھی وہ اب تک ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ ولیج میں اسکولس کی کمی اور وہ سٹی ان کو بیچ نہیں سکتے اور وہ افورڈیبل نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول کی فیسیں زیادہ ہوتی ہے جن کی افورڈیبل نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ اسٹل ان ایجوکیٹڈ ہے۔ میرا ایک سوال ہے میم، ایک سیاسی تو میں نہیں کہہ سکتا اس کو، ایک سمپل ہی سوال کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے اندر کیوں سرکاری اسکول کو ترجیح نہیں دی جاتی؟ اگر انڈیا میں آپ دیکھیں، انڈیا کے اسکولوں میں سرکاری اسکول میں آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتی، پرائیویٹ والے منتیں کرتے ہیں۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں سرکاری اسکول میں کوئی بچوں کو داخل ہی نہیں کرتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے میم؟ دیکھ سکتے ہیں سر آپ کے ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر اسٹڈی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر اگر ٹیچرز ہیں وہ جسٹ پے لے رہی ہوتی ہیں، بالکل وہ ریگولر آتی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو بالکل ان کو ایجوکیشن ملتی نہیں، اور ایون وہ جو خود ٹیچرز ہے جو گورنمنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خود گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلاتے پرائیویٹ اسکول میں، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اس وجہ سے وہ زیادہ تر جو پیرنٹس جو رجحان ہوتا ہے وہ پرائیویٹ اسکول کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک رول اور ریگولیشن کے بیس پر ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں پر ایجوکیشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کلاسز ہوتی ہی نہیں ہے، ٹیچرز اویلیبل نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں خواتین کو سیاسی کیریئر میں چیلنجز کا سامنا ہے میم؟ جی بالکل، دیکھیے جب ایک پالیٹکس ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پر فیمیلس کو الاؤ نہیں ہوتا، مطلب اس فیلڈ کو فیمیلس کے لیے پریفیئر ہی نہیں کیا جاتا۔ ان کیس اگر اس فیلڈ میں آنے کے لیے فیمیل کو ایک اسٹرانگ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اسٹرانگ سپورٹ اس کے پیرنٹس اور فیملی ممبر سے ملتی ہے۔ پہلے تو اس کو یہ سپورٹ ملتی نہیں، ان کیس اگر اس کو یہ سپورٹ مل بھی جائے جب وہ اس فیلڈ میں آتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی ہمارے جو سوسائٹی میں ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئے، پرٹیکولر مائنڈ سیٹس مین کہ جو مرد ہے وہ فیمیلس پر ڈومینیٹ ہو چکی ہے، مطلب ان پر غلبہ ہو چکی ہے، فیمیلس کی بات کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا میم ایک بات ہے، ناظرین اس سوال پہ بڑے اعتراض بھی کریں گے، ان کو کلیئر بھی کروں ناظرین۔ جب لائن لگتی ہے خواتین آتے کہتے لیڈیز فرسٹ، پھر ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ دو لیڈیز جانے دو، وہ ہم سے پہلے اے ٹی ایم پہ جا کر اپنے پیسے نکال کے چلے جاتے ہیں، ہم بیچارے لڑکے دھوپ میں کھڑے ہو کر فیل لولی لگا کر ہم بلیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی تو ایک مشکلات ہیں نا، دیکھیں خواتین جب بڑے مشکل، ہم بیچارے کھڑے ہیں دھوپ میں، فور ایگزامپل میں 10 روپے کے ایک فیئر لولی لگاتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں دھوپ کے، ابھی اے ٹی ایم سے مجھے نکالنے ہیں کچھ 50-60 ہزار روپے، اے ٹی ایم کے سامنے میں کھڑا ہوں ابھی بہت مشکل سے جو میرا نمبر آتا ہے، ایک فیمیل آتی کہتی تھوڑا سا انتظار کرے لیڈیز فرسٹ، تو ہم کہتے ہیں چلیے چھوڑ دیں، لیڈیز جا کر پیسے نکال لیتی، تو اس کے حوالے سے ایک میرا ایک فنی کوشچن ہے۔ یہ بھی ہمارا کلچر ہے، دیکھیں کہ کس طرح پازیٹیو لوگ بھی ہے سوسائٹی میں جو یعنی عورتوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس بات کو تو ماننا پڑے گا نا میم۔ تو چلیے ہمارا ایک اور سوال ہے آپ سے میم، خواتین کے حوالے سے، خواتین کو صحت کے حوالے سے کیا بلوچستان کے اندر وہ سہولیات مل رہی ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ جی دیکھیے، اگر یہ سٹی کے جو لوگ ہیں یہ بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں وہ بھی فیس کر رہے ہیں، اور جو رورل ایریا کے لوگ ہیں وہ تو کچھ زیادہ ہی فیس کر رہے ہیں۔ ابھی وہاں پر جو رورل ایریا ہے وہاں پر جو ہیلتھ کیئر سینٹرز ہے وہ اویلیبل نہیں ہے،
نہ وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، اگر ہاسپٹل ہے بھی تو وہاں پر ڈاکٹر پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے. ان کیس وہاں پر اتنی فیسلٹی نہیں ہے کہ اگر ایک سیریس پیشنٹ ہوگا تو اسے اتنا ایٹ لیسٹ ٹریٹمنٹ دیا جائے کہ وہ اس کو سٹی تک لایا جا سکے. ایک تو جو ہے نا ولیج ٹو سٹی ڈسٹینس بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں ٹرانسپورٹ ایشو بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا غربت اتنی زیادہ ہے. تو جب وہ ایک سیریس پیشنٹ کو ولیج سے سٹی لے کر آ جاتے ہیں تو وہ بیچ رستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کیس اگر اس کو سٹی تک پہنچایا جائے بھی تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ان کی حالت ہمارے سامنے کہ یہاں پر ایک پینڈول کی ٹیبلٹ بھی اویلیبل. تو بالکل ناظرین، آپ نے سنا میم کی کہانی کہ بلوچستان کے جو گاؤں ایریا ہے وہاں پر جو ہے اسپتال کی صحیح سہولیات ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ناظرین میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں میم، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے بہت سارے، آپ خود بھی ڈاکٹر رہ چکی ہے، آپ نے کہا کہ میں ایز اے مائکروبولوجسٹ آئی ایم رائٹ. تو آپ نے کافی عرصہ بھی گزارا ہوگا ہاسپٹلس کے اندر، گاؤں ایریا آپ نے وزٹ کیے ہوں گے، تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی خواتین کے لیے وہ سہولیات میسر نہیں ہے اسپتالوں کے اندر. تو ان کو وہاں سے یہاں لانے کے لیے ایک تو تکلیف، دوسرا ان کو پھر بہت مشکلات ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں گورنمنٹ سے میں ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو اقدام اٹھانا چاہیے، سیکٹری ہیلتھ کو، منسٹر ہیلتھ کو، جو ڈیلی روٹین پہ ماشاء اللہ سے چینج ہوتے رہتے ہیں، تو یہ کام کریں. یہ تو وومین ایشو کے لیے بہت ہی ڈفیکلٹ وہ ہے، مشکلات ہے. جی دیکھیے آج کل ہر دوسرا جو فیمیل ہے وہ مل نیوٹریشن کا شکار ہے. ابھی مل نیوٹریشن کیا ہے کہ ان میں آئرن ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں، نیوٹرنس کی کمی ہوتی ہے، وٹامنس کی کمی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے وہ فزیکلی انیکٹیو ہوتی ہے. اگر بچے ہیں ان کی بونز ویک ہوتی ہے، ان کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی ہے، ان کی گروتھ اسٹاپ ہو جاتی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ پر مطلب افیکٹ پڑتا ہے. تو یہ کہ اس چیز کے بارے میں ان کو اویئرنیس دیے جائے کہ کس طرح وہ اپنے ڈائٹ پلان کو مینٹین رکھے اور اپنے ڈائٹ میں سپلیمنٹس کا یوز کرے تاکہ وہ مل نیوٹریشن سے بچ سکے. اس کے علاوہ دیکھیے جو اگر میں اس حوالے سے بگیسٹ جو ایشوز ہم فیس کرتے ہیں، آج کل پاپولیشن کتنی زیادہ انکریز ہو رہی ہے اور کتنی ایسی فیمیل ہے جن کی ڈلیوری کی ٹائم ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ اس چیز کے بارے میں ان کو اویئرنیس دیا جائے تاکہ وہ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کم سے کم ہو سکے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو نا ہائیجین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں فیمیلس کو اس چیز کے بارے میں بھی اویئرنیس دی کہ کس طرح وہ اپنے ہائیجین کا خیال رکھے. وہ اپنے ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور نہ اسے مینٹین رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آگے سیویئر کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس چیز کے بارے میں ان کو اویئرنیس دی جائے اور اسی طرح کے ان کو سپلیمنٹس پرووائڈ کیے جائے تاکہ وہ اس طرح کے ہیلتھ ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان سے وہ بچ سکے. کیا بلوچستان کے اندر میں خواتین کو، جتنے ہماری فیمیل ہیں، ان کو سیکیورٹی خدشات کیا ہے بلوچستان کے اندر؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ فیمیلس کو سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے، ابھی بھی مجھے ایک کمنٹ آیا ہے کہ جب آپ کے اس حوالے سے سوال ہوگا آپ نے یہ سوال اٹھانا ہے کہ بلوچستان میں خواتین کو درپیش سیکیورٹی خدشات کس طرح ان کی روزمرہ زندگی پر اثر ڈالتی ہے. جی دیکھیے اگر جب ایک فیمیل گھر سے نکلتی ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے تو یہاں پر فرض بنتا ہے کہ ہم اسے موٹیویشن دے اور اس کو پروٹیکشن دے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو سوسائٹی ہے یہ پازیٹیوٹی کی طرف بہت کم اور نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے. تو جب فیمیل گھر سے نکلتی ہے جاب کے لیے ایجوکیشن کے لیے تو یہ کہ وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ مینٹلی اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے. سم ٹائمس تو کیس اتنا سیریس ہو جاتا ہے کہ اس پر ایسڈ بھی پھینک دیا جاتا ہے. تو ایسے کس طرح وہ لائف میں آگے بڑھے گی؟ تو گھر سے نکلنے کے لیے وہ خوفزدہ ہوگی، ڈری ہوئی ہوگی. اور ایسی کتنی رپورٹس ہمارے سامنے آئی یونیورسٹیز کے، کالجز کے کہ فیمیلس کو ہراس کیا گیا ہے. تو وہ سر سید احمد خان کا آپ نے شعر تو سنا ہوگا کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی عورت دے میں آپ کو پڑھا لکھا پورا فارم دوں گا. تو یہ اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیمیل کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہم پر اور سوسائٹی پر فرض بنتا ہے کہ جب ایک فیمیل گھر سے نکلتی ہے ایجوکیشن کے لیے یا جاب کے لیے تو ہم اس کو سپورٹ کریں، اس کو موٹیویشن دیں، اس کو پروٹیکشن دیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے بلوچستان میں فیمیل کی سیکورٹی کے حوالے سے کچھ ہے، مطلب انہیں زیادہ پرابلمس فیس میرا کرنی ٹف پڑتی ہے. اینڈ ڈیفیکلٹ آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ خواتین کو، دیکھیے بہت سارے خواتین ہوتے ہیں جو اپنے پکچرز بیچتے ہیں، جو ویڈیوز اپنے بیچتے ہیں، کافی سر ہیرسمنٹ کے کیسز بہت آئے. میں نے ریسنٹلی اس پہ ایک فلم بھی بنایا تھا بلوچستان پولیس کے لیے کہ بعض ایسے خواتین ہوتے ہیں جو لڑکوں کو اپنی ویڈیوز بھجواتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ ایک ایسا میم ایک پیغام دیں کہ ہماری جتنی بہنیں ہیں ان کو ایک پیغام ملے کہ یار میں اپنی پکچرز کیوں بیچتا ہوں؟ کل کے دن وہ لڑکا اس کو بلیک میل کرتا ہے، اس کو سوسائڈ تک مجبور کر دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی عزت، اس کا پورا ایک خاندان تباہ ہو جاتا ہے صرف ایک غلطی کی وجہ سے. تو اس کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے ہمارے سارے بلوچستان کی بہنوں کے نام، سارے پاکستان کی بہنوں کے نام؟
जी देखिए, हम एजुकेशन हासिल किस लिए करें? हम एजुकेशन हासिल इसलिए करें कि हमें शऊर आ जाए हम्म। और हम उसको पॉजिटिव वे से यूटिलाइज करें। लेकिन बात अगेन आती है कि हमने एजुकेशन को टू वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक वो लोग होते हैं जो एजुकेशन हासिल करते हैं लेकिन उसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो एजुकेशन हासिल करते हैं उसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं। अब जब आप इस चीज की बात करें तो ये अगर कोई बात वही आएगी कि कोई मर्द होगा तो गैरतमंद मर्द होगा तो वो ये उसमें शऊर होगा, उसमें वो एजुकेटेड होगा तो वो ये चीज वो ऐसे समझेगा कि काम नहीं करेगा। वो बिल्कुल वो ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन अगेन बात वही है कि हमारा जो सोसाइटी है वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत हम्म। ज्यादा जा रही है। हम समझ रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है ये डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ हमारे जो ये यूथ है ये इस चीज को पॉजिटिव यूटिलाइज नहीं करें, उसको नेगेटिव वे में यूटिलाइज करें, जिसकी वजह से वो चाहे मेल हो या फीमेल हो उसको इस चीज से सफर करना पड़ता है। चले नाजरीन, बहुत हुआ सीरियस सवाल। अब एक दो सवाल मैम से जाती भी पूछ लेते हैं कि आप लोग भी सुन रहे होंगे कि इतने लड़ाई पड़ों के बाद बीबर का आखिरी सवाल क्या होगा। मैम, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी नहीं सॉरी, दो तीन सवाल पूछूंगा। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश तो मोस्टली सब है लेकिन मुझे ज्यादातर रोस्ट पसंद रोश, है। जी। मशहूर डिश जी आई जी। थिंक। अच्छा, आपसे एक और सवाल है, आप घर में लड़ती भी है? ये ऐसी बस मासूम ये सवाल पूछते हैं, खाली बुक्स पढ़ती है? लड़ना तो एक किस्सा है, वो आप लड़ती है? जी नहीं, मैं लड़ाई को ज्यादा प्रीफर नहीं करती हूँ। जब मुझे मेरे जितने हकूक है राइट्स है वो सब मिल रहे हैं मुझे, तो फिर मुझे मैं नहीं समझती कि मुझे लड़ने की जरूरत है या मैं लड़ूं। चले, आपका आखिरी पैगाम हमारी बहनों के नाम वो क्या होगा, बलूचिस्तान की यूथ के नाम? मैं ये कहूंगी कि हम अपने लाइफ से नेगेटिविटी को निकालें और पॉजिटिविटी को लाए। एंड लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, उनसे सीखे और लाइफ में आगे बढ़े। एंड सबर और शुक्र से कम। तो नाजरीन, लाइव जी में लाला मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये थे हमारे साथ मैम किरण अमान, जिनकी बहुत ही खूबसूरत राय बलूचिस्तान की बेटियों के नाम, पाकिस्तान की बेटियों के नाम, जिनके बातों ने, यकीन माने, मुझे तो मोटिवेट कर दिया। पता नहीं आप लोग मोटिवेट आप लोग हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरे की बहनों का भी इज्जत का ख्याल रखे, क्योंकि हमारे ज़बान में एक मिसाल दी जाती है कि इल के साथ बिल के साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने